اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا صدق اللہ العلی العظیم۔ سنت اطاعت اور قانون عصیان نظام ہدایت الہی کے اندر موضوع ہے، اور اشارہ کیا تھا کہ اطاعت کا مطلب فرمان برداری ہے، فرمان بری، فرمان روا کا فرمان بجا لانا اس فرمان روا کا جو جسے انسان نے تسلیم کیا ہے، مانا ہے اور انتخاب کیا ہے، وہ عنوان فرمان روا یا فرمان دہ، فرمان دینے والا، فرمان دہندہ۔ اور جب اس کی طرف سے فرمان آئے یا تحت فرمان شخص کو کی نسبت یا اس کے فعل کی نسبت اس کا ارادہ ظاہر ہو، و تحت فرمان انسان تک اس کا ارادہ پہنچے، اس کے فرمان کو یا ارادے کو بجا لانا، عملی شکل دینا، اور رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رضا و خوشی کے ساتھ اور خضوع و تسلیم حالت کے اندر اسے اطاعت کہتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اسے ایک قانون مقرر فرمایا ہے، ضابطہ مقرر فرمایا ہے۔ اطاعت کو فرمان بری اور فرمان بجا آوری، فرمان برداری اللہ کے احکام کی، اسے انسانوں کی سعادت کا اور نجات کا اور ہدایت کا اہم ضابطہ بنایا ہے کہ اس کے گرو میں ہے، اس کے گروی ہے ہدایت انسان، اس کے رہین ہے و مرہون ہے ہدایت انسان۔ مقصد انسان کا اسی صورت میں انسان کو نصیب ہوگا جب قانون اطاعت اپنائے گا، اور قانون اطاعت و سنت اطاعت سے تمام احکام الہی عملی شکل اختیار کر لیں گے جو انسان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ ایک بحث ہے علماء کے درمیان، علمی بحث ہے، تفسیری نہیں ہے، اصولی و فقہی بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اوامر و فرامین صادر ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک قسم ان فرامین کی اور اوامر کی، اوامر ولائی یا اوامر مولائی یا اوامر مولوی کہلاتے ہیں، اور دوسرے اوامر ارشادی، ہدایتی یا ارشادی فرامین ہیں۔
فرق ان دونوں میں علماء کرام ان متعلقہ علوم کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اوامر مولوی یا ولائی یا مولائی اوامر انہیں کہتے ہیں جو صاحب ولایت و صاحب اختیار یا صاحب فرمان کی طرف سے بے حیثیت مولا بے حیثیت ولی صادر ہوتے ہیں، جس میں وہ اپنا اختیار جو حاصل ہے فرمان روائی کا مد نظر رکھتے ہوئے امر کرتا ہے انسان کو یا ماتحت کو، اور اگر صاحب فرمان روا یہ فرمان نہ دے، کوئی دوسرا منبع اس فرمان کی تصدیق کے لیے یا صدور کے لیے قابل تصور نہیں ہے، یہ امر فقط صاحب ولایت یا صاحب فرمان جس کو حق حاصل ہے، جواز حاصل ہے فرمان روائی کا، اس کی جانب سے آئے تو فرمان ہوگا، اگر اس کی جانب سے نہ آئے، وہ نہ چاہے یہ فعل ماتحت سے یا عبد سے یا بندے سے، اس کے فرمان کے بغیر کوئی اور منبع نہیں ہے جس سے انسان اپنے آپ کو اس فعل کا پابند سمجھے یا اس فعل کو اپنے لیے ضروری سمجھے۔ ان اوامر کو اصطلاح میں کہتے ہیں یہ اوامر مولوی ہیں۔ ان کے مقابلے میں اوامر ارشادی ہیں کہ وہ بھی اوامر ہیں، فرمان روا کی طرف سے، صاحب فرمان کی طرف سے صادر ہوتے ہیں انسان کے لیے، لیکن بے حیثیت ولی یا بے حیثیت مولا اور بے حیثیت فرمان روا یہ اوامر صادر نہیں ہوتے، بلکہ ایک آگاہ صاحب بصیرت اور صاحب علم کے طور پر اس شخص کی آگاہی کے لیے اوامر صادر ہوتے ہیں جو نہیں جانتا، ان اوامر کی عاقبت نہیں جانتا، انجام سے بے خبر ہے، یا ان کے اندر موجود فائدوں سے اس وقت آشنا نہیں ہے، یا برفرض اگر آشنا بھی ہے اس کے اندر یہ فعل انجام دینے کے لیے کوئی محرک نہیں ہے یا کمزور ہے محرک۔ فرمان اگر صاحب فرمان یا فرمان روا نہ دے، باوجود اس کے کہ تحت فرمان عبد کو پتہ ہے اس امر کا، اس فعل کا یا اس کی افادیت کا، لیکن اس کو انجام دینے کے لیے مائل نہیں ہے، اس کے اندر محرک موجود نہیں ہے، باعث نہیں ہے، انگیزہ نہیں ہے جو اسے اکسائے اٹھائے اور فعل انجام دلوائے اس سے، فقط آگاہی موجود ہے، یا توجہ نہیں ہے اس کی، اسے توجہ دلانے کے لیے، یا اگر توجہ ہے تو اس کے اندر ایک باعث اور ایک انگیزہ ایجاد کرنے کے لیے فرمان روا فرمان صادر فرماتا ہے۔ ان اوامر کے متعلق انسان کی عقل خود آگاہی رکھتی ہے ان افعال کے بارے میں، جو اوامر ارشادیہ کہلاتے ہیں، جن افعال کے بارے میں کہ یہ فعل فرمان روا کی طرف سے امر آتا ہے، فرمان آتا ہے، ماتحت کو تحت فرمان و زیر فرمان شخص کو کہ آپ یہ فعل انجام دیں، اس کے فرمان سے پہلے اس شخص کی عقل خود سمجھ رہی ہے فعل کے اندر موجود فائدے کو یا مصلحت کو
یا اس فعل کی افادیت کو بخوبی درک کر رہا ہے یہ شخص، لیکن اسے بجا لانے کے لیے، اسے انجام دینے کے لیے اس کے اندر محرک نہیں ہے، اس کے اندر باعث نہیں ہے، انگیزہ نہیں ہے و اہتمام نہیں رکھتا۔ عقل خود ان امور کو سمجھتی ہے، درک کرتی ہے، ان کے مصلحت کو یا اس کے اندر موجود فوائد کو، اس کی حکمت کو سمجھتی ہے عقل کہ یہ فعل انجام پانا چاہیے، لیکن عقل کا کہنا انسان کے لیے محرک نہیں بنتا یا تاکید نہیں ہوتی اس کے اندر، یا انسان اپنے آپ کو عقل کے فرامین کا پابند نہیں سمجھتا۔ ایسے بہت سارے مواقع ہیں کہ ہر انسان کی عقل اسے رہنمائی کرتی ہے جزئی موارد میں، عمومی موارد میں، شخصی افعال کے بارے میں اور اجتماعی اعمال کے متعلق انسان کی عقل انسان کو رہنمائی کرتی ہے۔ عقل سے مراد وہ حقیقت کو سمجھنے والی صلاحیت انسان کے اندر، وہ فہم جو حق کو اور حقیقت کو ادراک کرتی ہے۔ چونکہ بالعموم عقل عام افراد کی زبان پر عقل کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ تخیل کو بھی عقل کہہ دیتے ہیں، توہمات کو بھی عقل کہہ دیتے ہیں، ہر قسم کی انسانی ذہنی کاوش کو عقل سے تعبیر کرتے ہیں۔ عقل انسان کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موہبت عطا فرمائی ہے۔ قوت فہم، ادراکی صلاحیتیں انسان کے اندر زیادہ ہیں، کافی ہیں۔ ان میں سے ایک عقل ہے، یا ایک مرتبہ فہم کا عقل کہلاتا ہے۔ انسان جو کچھ حواس سے سمجھتا ہے یہ بھی ادراک کا اور فہم کا ایک مرتبہ مرحلہ ہے۔ جو کچھ انسان تخیل کرتا ہے، خیال میں اپنے لاتا ہے، وہ بھی اسی فہم کا، ادراک کا ایک مرحلہ اور مرتبہ ہے۔ اور جو کچھ انسان توہمات میں لاتا ہے وہ بھی عقل، وہ بھی ادراک اور فہم کا ایک مرتبہ مرحلہ ہے، لیکن وہ عقل نہیں ہے۔ عقل انسان کے اندر ایک الگ صلاحیت ہے جس کا کام حقیقت کو درک کرنا ہے جیسے وہ ہے۔ خیال کا کام حقیقت کا ادراک نہیں ہے، بلکہ حقیقت نما امور خود بنانا ہے۔ اس کا کام حقائق کو جیسے ہیں پانا نہیں ہے، بلکہ حقائق کو دیکھ کر حواس نے، انسان کے حواس خمسہ نے بصارت، سماعت اور دیگر حصوں میں جو کچھ ادراک ہوا ہے اس کی شبیہ بنانا، اس سے ملا کر دیگر شکلیں بنانا، تخیلاتی تصویریں بنانا، یہ خیال کا کام ہے۔ اور توہم کا کام عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں، جو حقائق حقیقت نہیں رکھتے انہیں حقیقت کا روپ دینا، یا کسی حقیقت کا لا حقیقت کے طور پر اس کو پیش کرنا۔ عقل ہے جو اگر سالم ہو اور موجود ہو انسان کے اندر، فہم عقلانی، یہ ادراک انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے، خلق ہو جائے، یہ صلاحیت دیر سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے۔ فہم عقلی اور درایت عقلانی، ادراک عقلی دیر سے پیدا ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ اصل انسان میں عمر میں کسی مرحلے میں حتماً پیدا ہو۔ ممکن ہے
60 70 90 سال بغیر عقل کے ہی گزار کے چلا جائے اور یہ ادراک اس میں سرے سے پیدا ہی نہ ہوا ہو، یا پیدا ہو کر اس نے رشد نہ پائی ہو، پختگی نہ اس کے اندر آئی ہو اور خام رہا ہو یہ ادراک، اور اسی حالت میں انسان مر بھی جائے، نابالغ مر جائے. جس طرح چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں بلوغ سے پہلے مر جاتے ہیں، اسی طرح ایک انسان عقلانی ادراک تک پہنچنے سے پہلے، تفکر تک پہنچنے سے پہلے حقیقت فہمی اور حقیقت یابی کی صلاحیت کو اپنے اندر جگائے بغیر ہی اس دنیا سے چلا جائے، یہ بھی ممکن ہے. عقل اللہ نے اسی لیے انسان کو، عقل سے مراد یعنی فہم، ادراک، خصوصاً عقل عملی، عقل علمی یہ آ جاتی ہے، یہ جلدی پیدا ہو جاتی ہے. عقل عملی، عقل علمی اور عقل عملی دونوں فہم کا ہی نام ہے، لیکن جن امور کی فہم ہے ان امور میں فرق ہے. عقل علمی اس فہم کو کہتے ہیں کہ جو کچھ موجود ہے یا معدوم ہے، جو جس حالت میں ہے اس کو ویسے ہی سمجھ لینا، ہست و نیست کو سمجھنا، موجودات کو، ان کی تعداد کو، ان کی کیفیات کو، ان کے حالات کو سمجھنا، یہ عقل علمی کہلاتا ہے. مثلا کسی جسم کو دیکھنا، کسی جسم کو دیکھ کر یہ تشخیص دینا کہ یہ زندہ جسم ہے، یہ بے جان ہے. اگر جاندار ہے تو کون سی قسم کا جاندار ہے، اور اس قسم کے جاندار کی خوبیاں، خصوصیات کیا ہیں، یہ سب کچھ اگر دیکھ کر سمجھ جائیں، انسان جاندار کو تشخیص دے لے اور اس کی تمام صفات، حالات و خصوصیات کو سمجھ جائے، یہ فہم علمی ہے، یہ ادراک علمی ہے، عقل علمی اس کو کہتے ہیں. یہ فرامین سمجھنے کے لیے نہیں ہے، نہ فرمان دیتی ہے یہ عقل اور نہ فرمان لیتی ہے یہ عقل. اس کا سرے سے، اس فہم کا کام فرامین سے، ہدایت سے نہیں ہے، عمل سے نہیں ہے. اس نے انسان کو یہ نہیں بتانا کہ خود انسان پر کیا لازم ہے، کیا لازمی ہے انسان کے لیے، کیا ضروری ہے انسان کے لیے، کیا غیر ضروری ہے انسان کے لیے، کیا مضر ہے انسان کے لیے، کیا نقصان دہ ہے انسان کے لیے، کیا فائدہ ہے انسان کے لیے، کون سی چیز مفید ہے انسان کے لیے، کون سی غیر مفید ہے. اس عقل علمی کا سرے سے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ انسان کے فائدہ، نقصان، انسان کے ضرر اور انسان کے لیے ممنوعات، ضروریات، واجبات اور مصلحتیں، انسان کے اپنے کام کے اندر فائدے، نقصانات سرے سے عقل علمی کے زمرے میں نہیں آتی. عقل علمی کا کام انسانی افعال کے اندر موجود مصلحت و مفسدہ یا نفع نقصان تشخیص دینا نہیں ہے، حسن اور قبح تشخیص دینا نہیں ہے، ظلم اور عدل تشخیص دینا نہیں ہے. اس کا انسانی اعمال و افعال کے بارے میں کوئی سروکار نہیں ہے. اس والے انسانی عمل کو بحیثیت موجود، اس حیثیت سے کہ انسانی اعمال بھی موجودات میں سے موجود ہیں، ان کی موجودگی کو درک کر سکتی ہے، ان کی کیفیت کو عقل علمی درک کر سکتی ہے، لیکن ان کے نیک اور بد ہونا، ان کا اچھا اور برا ہونا، ان کا ضروری غیر ضروری ہونا، ان کا مفید غیر مفید ہونا، یہ عقل علمی کے، فہم علمی کے زمرے میں نہیں ہے. اس کے لیے انسان کے اندر ایک اور درجہ ہے فہم کا، عقل کا، سوچ کا، سوجھ بوجھ کا، جو اس نوعیت کے امور کو تشخیص دیتی ہے. یہ فہم، انسان کی اپنی عقل فہم کہ انسان کے لیے ان
حالات میں یہ موجودہ حالت کیا ہے، آیا انسان کے لیے موزوں ہے یا ناموزوں ہے۔ ہر انسان جس حالت میں ہے یہ تشخیص دینا یہ حالت انسان کی درست ہے یا نادرست ہے، اور فیصلے کرنا، کسی چیز کے حصول کے لیے ارادہ کرنا، فیصلہ کرنا، تشخیص دینا، یہ الگ فہم ہے، اس کا تعلق فرامین سے ہے۔ یہ عقل بقدر کافی انسان کو فرامین دیتی ہے اور موجود ہوتے ہیں اگر ہو انسان کے اندر۔ یہ دیر سے پیدا ہوتی ہے، عقل علمی بچپن میں ہی آ جاتی ہے۔ چونکہ آپ بچوں کے حرکات سکنات کا اور سوالات کا جائزہ لیں تو اکثر سوال بچوں کے علمی نوعیت کے ہوتے ہیں، جاننے سے متعلق، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس نے بنایا ہے، یہ سب علمی نوعیت کے سوال ہیں بچوں کے ذہن میں۔ بس اس کا مطلب ہے اس بچے کے اندر فہم علمی پیدا ہو گئی ہے، یہ حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہی بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے یہاں بولنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، میرا عمل کیسا ہونا چاہیے، میں با ادب رہوں، بے ادب رہوں، یہ اس چیز کو چھیڑوں نہ چھیڑوں، کہاں سے اٹھوں نہ اٹھوں، حرکت کروں، آواز نکالوں نہ نکالوں۔ اپنے فعل کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، قضاوت نہیں کر سکتا، بچہ تشخیص نہیں دے سکتا اپنے ہی کام کے فائدے اور نقصان کو۔ اسی لیے کہتے ہیں نادان ہے ابھی، یعنی دانا نہیں ہے۔ وہ دانا تو ہے، دانا بمعنی علم، سود و زیاں و تشخیص مصلحت و نقصان، اور دانا بمعنی تشخیص حسن و قبح، اور دانا اس معنی میں کہ آیا یہ عمل موزوں ہے یا ناموزوں، اس معنی میں نہیں جانتا اور جاننے کے قابل بھی نہیں ہے ابھی اگر کوئی اسے آگاہ بھی کرے، سمجھانا بھی چاہے، اس کی سمجھ نہیں ہے اس وقت، لہٰذا سمجھانے کے بجائے اسے تادیب کیا جاتا ہے، اسے نصیحت کی جاتی ہے، یا اسے واعظ کیا جاتا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے، اسے امر و نہی کیا جاتا ہے، چونکہ اپنے اندر سے اس کے اندر امر و فرمان عقل کا نہیں آ رہا، اس لیے اس کے باپ کو، ولی کو، معلم کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ اس کے اعمال کے بارے میں آپ فیصلہ کریں، بچے کے بارے میں آپ تشخیص دیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس سے فعل آپ نے کروانا ہے، اس سے عمل آپ نے کروانا ہے، نہ کہ اس نے کرنا ہے، خود اس قابل نہیں ہے ابھی۔ بس یہ عقل، یہ فہم، جیسے اصطلاح علمی و علماء میں عقل عملی یا فہم عملی کہتے ہیں، یہ فرمان روا کی حیثیت رکھتی ہے انسان کے اندر، روایات کے اندر بھی اور قرآن کے اندر بھی اس کی یہی حیثیت ہے کہ اسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول باطنی قرار دیا ہے، اور اس کے فرمان ماننا لازم ہے، انسان پر واجب ہے، عقل کا مطیع ہونا، اطاعت عقل لازم ہے، فرمان انسان مانے عقل کا۔ انسان کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو فرمان روا بن جاتی ہیں، انسان انہیں فرمان روا اپنا اختیار کر لیتا ہے، جیسے قرآن کریم کا فرمانا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا ہے آپ نے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ، فرمان روا اختیار کیا ہے، اتخاذ کیا ہے، چن لیا ہے، بنا لیا ہے، مان لیا ہے، یہ فرمان روا ہے۔ شہوت انسان کے لیے، ہوائے نفس، خواہش، فرمان روا اللہ نے انسان کے لیے نہیں بنائی، ایک قوت و طاقت ہے انسان کو عطا کی ہے اور اسے صلاحیت دے رکھی ہے فرمان دینے کی، لیکن انسان
کو نہیں کہا کہ آپ کے اوپر اس کے فرامین کی اطاعت رضا و رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ لازم ہے، روکا ہے کہ یہ فرمان ضرور دے گی، یہ فرمان دہ اور یہ فرمان روا آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس کے ماننا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے شیطان ہے باہر انسان کے، وہ بھی فرمان دیتا ہے اور جواز نہیں ہے فرمان دہی کا، صلاحیت ہے اس کے پاس، طاقت ہے اس کے پاس فرمان دینے کی انسان کو، انسان کے اعمال کے بارے میں۔ انسان کو کہتا ہے کہ تو یہ کر، اس طرح سے کر، اس موقع پہ کر، اس انداز سے کر یہ کام، اور انسان کو یہ بتا دیا ہے کہ اس کے پاس طاقت و صلاحیت فرمان روائی ہے، جواز نہیں ہے فرمان روائی کا، مشروع نہیں ہے اس کی فرمان روائی، یعنی تو نے اطاعت نہیں کرنی بلکہ من کیا گیا ہے، روکا گیا ہے کہ آپ نے اس کے فرمان کو بجا نہیں لانا۔ عقل کے فرامین لازم ہیں، لازم الاطاعت ہیں، واجب الاطاعت ہیں۔ عقل جو فرمان دے انسان کو وہ ماننا لازم ہے، چونکہ جواز رکھتی ہے عقل انسان کے اندر، ایک ہادی و امام باطنی ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ اللہ کے حکم سے و اللہ کے اذن سے کن مقامات اور کن ہستیوں کو اور کن موجودات و مخلوقات کو فرمان روائی عطا کی گئی ہے، اللہ کی جانب سے ان کو ملی ہے، تفویض ہوئی ہے، اور یہ بے اذن اللہ فرمان رواں ہیں اور مجاز فرمان رواں ہیں، مشروع فرمان رواں ہیں، اور ان کی فرامین کی اطاعت انسان کے لیے لازم ہے۔ یہ پاس آئے گی۔ عقل ان جملہ مخلوقات میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمان روائی کا اختیار بھی دیا ہے، طاقت بھی دی ہے اور جواز بھی دیا ہے۔ ہر انسان کے اندر موجود ہے یہ صلاحیت، فہم ہے۔ اصل عقل کو تلاش نہ کریں جسم کے اندر کسی غدود کی صورت میں، کسی سیل کی صورت میں، کسی رگ کی صورت میں، کہ اس انداز میں نہیں ہے، ان کیفیات کے ساتھ انسان کے جسم میں نہیں، حتیٰ کھوپڑی میں بھی نہیں ہے عقل۔ جو کھوپڑی میں ہے یہ مغز ہے، یہ عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، مادہ ہے مغزی، اور اس مادہ مغزی کے اپنی فعالیت ہے، اس کا اپنا نظام بنایا گیا ہے۔ فہم کے لیے اس مادہ مغزی کی فعالیت ضروری ہے، جس طرح باقی امور میں ہے، مثلا بولنا، کلام، فکر، معنی۔ جب ایک انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اصل متکلم کون ہے؟ معانی ترتیب کون دے رہا ہے؟ معانی کے لیے الفاظ کون تشخیص دے رہا ہے؟ اور کون ہے جو فکر منتقل کر رہا ہے؟ جسم میں کوئی چیز نہیں ہے مکمل، ناخن سے لے کے سر کے بال تک انسان کے جسم میں کوئی ایسی شعبہ جسمانی نہیں ہے جو گفتگو کر سکے، بول سکے، جو کلام کر سکے، بھلے آواز نکال سکتا ہے۔ جسم کے اندر جو چیز آپ تشخیص دے سکتے ہیں وہ آواز نکلنے کا منبع یا حصہ، یہ جسمانی ہے۔ آواز جسمانی شے ہے اور جسم سے پیدا ہوتی ہے، یہ تنہا چیز ہے جو انسان کے جسم کے اختیار میں ہے، آواز۔ لیکن کلام، معانی، افکار اور موضوع، اس موضوع کی تفسیر، وضاحت، فہم، تفہیم، تعلیم، تعلم، یہ کہیں بھی انسان کے جسم میں نہیں ہے، نہ جسم کا کام ہے۔
البتہ جو بھی معلم اصلی ہے، جو متکلم اصلی ہے، یعنی روح انسان اصل متکلم ہے، فہیم روح انسان ہے، فہم روح انسان کا کام ہے، سمجھنا، سمجھانا، تعلیم دینا، تعلیم پانا، گفتگو کرنا، گفتگو سننا، گفتگو سمجھنا، یہ سب فعل ہے انسان کے نفس و روح کا، جو اصل انسان ہے، جو حقیقت انسان ہے۔ جیسے انسان نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کا کام نہ بولنا ہے نہ سننا ہے، لیکن بولتے ہوئے یہ کپڑے ہوتے ہیں، ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ انسان کسی مخصوص لباس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور اس لباس کا کوئی دخل گفتگو میں نہیں ہوتا۔ انسان کا جسم بھی جسمانی عمل و جسمانی فعالیت روح کے آلہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ جیسے زبان، ہم سمجھتے ہیں کہ زبان بول رہی ہے، نہ، زبان ایک آلہ ہے روح کے اختیار میں، جس کا کام آواز کو تبدیل کرنا ہے۔ زبان ہلتی ہے، سینے سے، پھیپھڑے سے ہوا نکلتی ہے، گلے سے گزرتی ہے، گلے میں مخارج ہیں آواز کے، جہاں سے خاص جیسے بانسری کے سوراخ ہیں، یا جیسے وہ آلات موسیقی ہیں ان کی تاریں ہیں۔ گلا اس گٹار کی طرح ہے جو عموماً ہم دیکھتے ہیں موسیقی کاروں کے ہاتھوں میں جب بجاتے ہیں یہ آلات یا سازینہ، اس کی تاریں ہوتی ہیں اس کے اوپر تنی ہوئی، کھنچی ہوئی، اور جس تار کو ہلکا سا بھی چھیڑتے ہیں ہلتی ہے تو اس سے آواز نکلتی ہے۔ اسی طرح انسان کے گلے سے ہوا، پھیپھڑے کے اندر ذخیرہ شدہ ہوا گلے سے گزرتی ہے، ان تاروں کو چھیڑتی ہے، وہ تاریں آواز پیدا کرتی ہیں۔ زبان کا کام اس آواز کو مختلف شکلیں دینا، کاٹنا، روکنا اور آواز کی ترکیب بنانا ہے، آواز کے حصے بنانا ہے۔ جس طرح وہ سازینہ بجانے والا، سازندہ جو ساز بجاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک زخمہ ہوتا ہے، کوئی شے، ان تاروں کو ترتیب کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ وہ چھیڑتا ہے تو خاص دھن بن جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے گلے سے آواز نکلتی ہے، زبان اس آواز کو کاٹتی ہے، اس آواز کے شکلیں بناتی ہے، اس کے مختلف دھنیں بناتی ہے۔ زبان گفتگو نہیں کر سکتی، زبان کیا جانے مثلا عربی کیا ہے، اردو کیا ہے، فارسی کیا ہے، انگلش کیا ہے، زبان کو کیا معلوم؟ مغز کو، کھوپڑی میں جو مغز ہے اسے کیا معلوم؟ مغز فکر میں ایسے استعمال ہوتا ہے جیسے گفتگو میں زبان۔ خود زبان نافہم ہے، زبان کو کوئی فہم نہیں ہے، نہ اپنی نہ جس جگہ ہے۔ مثلا زبان کو پتہ ہے کہ کہاں ہے اس وقت، منہ میں کہاں ہے، خود زبان جانتی ہے کہاں ہے۔ زبان کو اپنا سائز پتہ ہے، اس کو اپنا وزن پتہ ہے زبان کو۔ زبان کو یہ پتہ ہے کہ اسے کہاں چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، لبوں سے کب جوڑ ٹکرانا ہے، دانتوں سے کب ٹکرانا ہے، دانتوں کی نوک سے کب ٹکرانا ہے، دانتوں کی جڑوں سے کب ٹکرانا ہے، پچھلے دانتوں سے کب ٹکرانا ہے، اگلے دانتوں سے کب ٹکرانا ہے، تالو سے کب ٹکرانا ہے، نچلے دانتوں سے کب ٹکرانا ہے، اوپر کے دانتوں سے کب ٹکرانا ہے، اسے کیا معلوم زبان کو؟ تو ایک آلہ ہے، ایک لوتھڑا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں زخمہ ہے۔ زبان ایک زخمہ ہے، آلہ ہے، آواز کو تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کوئی اور استعمال کر رہا ہے۔ یہ محض ایک آلہ ہے، بے جان کہہ لیں یا
بے علم آلہ ہے، بے حس آلہ ہے زبان، جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ جو ادا ہو رہا ہے وہ ہے کیا۔ متکلم کوئی اور ہے، گفتگو کسی اور کی ہے، فکر کسی اور کی ہے، یہ حتی ترجمان بھی نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اصل فکر کسی کی ہے اور زبان ترجمانی کر رہی ہے۔ زبان ترجمانی اس وقت کرے کہ زبان کو پتہ ہو کہ فکر کیا ہے، پھر اس کی ترجمانی کرے۔ وہ خود ہی متکلم خود ہی اپنا ترجمان ہے۔ گفتگو اس کی ہے، کلام اس کا ہے، انتخاب اس کا ہے، ترکیب اس کی ہے، تشخیص اس کی ہے، اور وہ روح ہے۔ بس جسم میں ہم انسان کا کلام تلاش نہ کریں، مغز میں، کہ مغز کے اندر انسان جو گفتگو کرتا ہے مغز کے ذریعے کرتا ہے یا زبان کے ذریعے کرتا ہے۔ یہ آلہ ہے، فکر فعل ہے روح اور نفس کا، تکلم بھی فعل ہے روح اور نفس کا۔ فاعل تکلم متکلم روح انسان ہے، نہ کہ زبان ہے۔ بس جسم میں انسان تلاش نہیں کر سکتا، عقل، فہم اور ادراک یہ چیزیں جسمانی نہیں ہیں، نہ آج تک کسی کو جسم کے اندر ملی ہیں، نہ تلاش ہوئی ہیں۔ تلاش بہت کی ہے انہوں نے جسم میں، کسی جگہ کسی خلیے میں ہمیں پتہ چل جائے، لیکن جتنی کوشش کی ہے اتنے ناکام زیادہ ہوئے ہیں۔ عقل، فہم، فرماندہی، فرامین جو انسان کے اندر سے روح کی طرف سے صادر ہوتے ہیں، خود روح کے لیے۔ روح میں فہم ہے اور روح میں عمل کی صلاحیت ہے، حرکت کی صلاحیت ہے۔ عمل روح کا، روح کی فہم عمل کو رہنمائی کرتی ہے۔ فرمان باطنی ہے، یہ فرمان اندرونی صادر ہوتا ہے، اور اس فرمان کو ماننا اگر یہ حقیقتاً عقل کا فرمان ہو، یہ عقل نما کا نہ ہو، تخیل کا، توہم کا، شہوات کا، غضب کا، دیگر کسی شے کا جیسے فہم میں عموماً مداخلت مل جاتی ہے، اس سے اس کا کوئی ربط نہ ہو، عقل کا فرمان ہو، یہ لازم الاطاعت ہے، واجب الاطاعت ہے۔ اس لیے عقل، انسان کی عقل دین کے منابع میں سے ہے، جہاں سے حکم دین ثابت ہوتا ہے، ادلہ میں سے بنیادی منبع جس سے کشف ہوتا ہے حکم دین، ان میں سے ایک عقل ہے۔ بالخصوص مکتب امامیہ کے اندر، اور یہ مکتب انسانی میں ہے، عقل کی حجیت، عقل کا اعتبار عمومی ہے۔ بیمار انسان ہے، جیسے قرآن کریم کا فرمان ہے کہ بعض قلوب مریض ہیں، بیمار دل ہیں۔ بیمار دل انکار کر دیتا ہے، کس کا؟ بدیہی چیز کا، اللہ کا انکار کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ ذات جس کا انکار ناممکن ہے، بلکہ بعض بزرگان کے بقول کے جس حقیقت کے انکار سے اس کا ہونا ثابت ہوتا ہے، انکار بھی اس کے ہونے کی علامت ہے و دلیل ہے۔ جو ناقابل انکار ہے، جس کا انکار تاکید ہے اس کے ہونے پر، اس کا بھی بسا اوقات مریض ذہن انکار کر دیتا ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی مریض ہے، اس کو تو نہیں انسان شمار کرتا مریض رائے کو، جن کے دلوں کے اندر امراض ہیں، جن کے دل بیمار ہو چکے ہیں، یعنی فہم جن کی بیمار ہو گئی ہے، مریض کمزور پڑ گئی ہے۔ مرض کمزوری کو کہتے ہیں، اتنی کمزوری کہ آخر کار سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے،
جیسے انسان نشہ شروع کرتا ہے، نشئی، اور تدریجاً ایک ایک کر کے یہ نشہ اس کی صلاحیتوں کو سلاتا جاتا ہے، مارتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا پہنچ جاتا ہے کہ یہ مکمل طور پر بے صلاحیت ہو جاتا ہے، کامل فاقد صلاحیت ہو جاتا ہے یہ نشئی۔ اسی طرح مریض انسان ہے کہ عقل جن کی مر گئی ہے، فہم جن کی ختم ہو گئی ہے، مریض فی قلوبہم مرض، یہ وہ بیماریاں نہیں ہیں جو ابھی دلوں کی بیماریاں کہی جاتی ہیں، وال بند ہو گیا ہے، خون کم پہنچ رہا ہے، دھڑکن تیز ہو گئی ہے، دھڑکن کم ہو گئی ہے، یا کوئی اور عارضہ جو بیماری طبی بیماری کے لحاظ سے ہم لحاظ کرتے ہیں۔ یہاں مرض سے مراد طبی بیماری نہیں ہے، مرض سے مراد یعنی ضعف فہم، چونکہ قلب سمجھنے کے لیے ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل دیے ہیں سمجھتے نہیں ہیں ان دلوں سے، استعمال میں نہیں لاتے ان دلوں کو۔ کیوں نہیں لاتے؟ فی قلوبہم مرض، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر کمزوری آ گئی ہے، فہم کم ہو گئی ہے، اور فہم ختم ہو گئی ہے، کم ہوتے ہوتے مکمل مفقود ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اور ختم اللہ علی قلوبہم، مختومہ دل و مطبوعہ دل، طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے خدا نے، یعنی فہم ختم، مکمل طور پر خاتمہ اس فہم کا۔ مریض دل، مریض فہم ہو جاتی ہے، عارضہ ہے یہ اس کا، وہ ممکن ہے انکار کریں، عقل کا ہی انکار کر دیں۔ اس حالت میں انسان پہنچ جائے کہ باوجود اس کے کہ یہ خود روح ہے، خود صاحب عقل ہے، لیکن بیمار ہے، اور بیماری کے نتیجے میں روح کا بھی انکار ہے، روح کو بھی تسلیم نہیں کر رہا، روح کے حالات کو بھی تسلیم نہیں کر رہا، روح کی فہم کو بھی تسلیم نہیں کر رہا، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ روح ہی اس کے اپنی روح کی تشخیص ہے، یہ اپنی روح کی فہم میں یہ نقطہ آیا ہے۔ ان بیماریوں میں سے کئی بیماریاں ہیں جو انسان کی فہم پر طاری ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک تقلید ہے، تقلید آبا کی تقلید، دیکھا دیکھی، بہڑ چال، یعنی جیسا دوسرا کہتا ہے یا بڑا کہتا ہے یا بزرگان یا آبا و اجداد جو کچھ کہہ گئے ہیں وہی سوچے سمجھے بغیر، غور و فکر بغیر اسی کو اپنا کے اسی پر کاربند ہو جائے، اسی کا پابند ہو جائے انسان، یہ تقلید ہے۔ وہ جو شرعاً جسے تقلید کہتے ہیں، اے کاش اس کا نام تقلید نہ رکھا گیا ہوتا، اطاعت رکھا گیا ہوتا، یا کوئی اور مناسب تعلیم ہوتا، اطاعت ہوتا، وہ زیادہ عنوان جچتا ہے اس شرعی تقلید کے ساتھ۔ تقلید اس چیز کو کہتے ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہے کہ جب انبیاء امتوں کو دعوت دیتے تھے، تعالوا الی ما انزل اللہ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا ما الفینا من آبائنا، جو کچھ ہم نے اپنے آبا سے، باپ دادا سے، بڑوں سے لیا ہے وہ کافی ہے، وہ ہمارے لیے بس ہے، اور ہم اسی کے پابند ہیں، اسی کے اوپر چلیں گے، یہ تقلید ہے۔ اور ملا رومی کے وقول کے مردمن را تقلید شان برباد داد، ای دو صد لعنت برین تقلید باد، لوگوں کو اس تقلید نے تباہ کیا ہے، عقل بند کر کے، فکر بند کر کے، تفکر چھوڑ کے، تعقل چھوڑ کے، اور صرف بہڑ چال کے تحت دوسروں نے جو کہا ہے یہ بھی تکرار کر رہے ہیں، دوسروں نے جو پیش کیا ہے اسے مان لیا ہے، دوسرے جس راہ پہ چلے ہیں یہ بھی آنکھیں بند کر کے، عقل بند کر کے، بصیرت بند کر کے، تشخیص کے بغیر اسی راہ پہ چل رہے ہیں۔
اس نے لوگوں کو تباہ کیا ہے. مردمن را تقلیدشان برباد داد. لوگوں کی تباہی و ہلاکت اس بھیڑ چال کی وجہ سے ہے. اس وجہ سے عوام مردم اس وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے انبیاء کو سخت تاکید ہے، لا تتبع اہواءہم، ہرگز مردم یا عوام کی اتباع نہیں کرنی. لا تتبع اہواءہم، آپ کے لیے جائز نہیں ہے لوگوں کی خواہش و لوگوں کی تشخیص یا لوگوں کے ذریعے کسی چیز کو تشخیص دینا. لوگ کیا تشخیص دیں گے کس چیز کے لیے؟ کیوں کہ لوگ جو آبا سے لیتے ہیں بھیڑ چال کے تحت کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اسی وجہ سے عوام ہیں. تشخیص دے کے چلیں تو سارے خواص ہیں، تشخیص دے کے چلیں سارے علماء ہیں، تشخیص دے کے چلیں سارے عقلاء ہیں، تشخیص دے کے چلے سب فقہا ہیں. اور اگر ڈگریاں لے کے بھی تشخیص دیے بغیر آنکھیں بند کر کے بصیرت بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑیں گے، سب عوام ہیں. امام سمیت عوام ہیں، ابا کبا سمیت عوام ہیں، ڈگری اجتہاد سمیت عوام ہیں. کیوں کہ بے بصیرت ہیں. اگر بصیرت نہیں رکھتے عوام ہیں. کیوں یہ رائے رکھتے ہو؟ چونکہ ہمارے استاد یہ رائے رکھتے تھے، ہمارے بڑے یہ رائے رکھتے تھے، ہم فلاں سلسلے کے ہیں اور اس سلسلے میں یہی رائے رسمیت رکھتی ہے، یہی رائے اس کی باقاعدہ پہچان ہے. یہی تقلید ہے. انا وجدنا علیہ آباءنا. اسی کو مولا رومی نے ترجمہ کیا. انا وجدنا علیہ آباءنا کا ترجمہ ہے یہ کہ مردمان را تقلید شان برباد داد. ای 200 لعنت بر ان تقلید با، 200 لعنت ہو اس تقلید پر، بھیڑ چال پر، جس نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے، ہلاکت کی طرف لے گئی ہے. بصیرت کے ساتھ، فہم کے ساتھ، تشخیص کے ساتھ ہر فرد کو اللہ نے عقل دی ہے. یہ جو تقسیم کر لیے ہم نے عوام اور بابصیرت لوگ، عوام جان بوجھ کے عوام بن گئے ہیں، بے بصیرت بن گئے ہیں. ورنہ خدا نے تو انہیں بصیرت دی ہے، عقل دے کے اور صلاحیت دے کے ان کو پیدا کیا ہے. انہوں نے اس پہ پردہ ڈال دیا ہے، اس پہ مہر لگا دیا. وہ بیمار ہوئی، کمزور ہوئی، اسے کمزور کیا اور کرتے کرتے دھیرے دھیرے اس کا خاتمہ کر دیا اور نامکمل. اب عقل یعنی یہی بیمار نفوس، یہی بیمار قلوب، یہ چہ بسا غیر مذہبی چہرے کے طور پر آئیں، لیبرل بن کر آئیں، سیکولر بن کر آئیں اور بیمار ہیں. فی قلوبہم مرض وختم اللہ علی قلوبہم. یہ قلوب مختومہ، یہ ممکن ہے بے دین ہو، ملحد ہو اور منکر ہو، اور ممکن ہے یہ کسی دین سے منسوب ہو اور عقل کے منکر ہوں، احکام عقل کے منکر ہوں، عقل کی حجیت کے منکر ہوں. عقل کو جھٹلانا خدا کو جھٹلانا ہے، عقل کو تکذیب کرنا اللہ کو تکذیب کرنا ہے. جیسے قرآن جھٹلانے کے برابر ہے عقل جھٹلانا. چونکہ عقل فعل خدا ہے، قرآن فعل خدا ہے، کلام خدا ہے. کلام خدا، مکذبین کافرین وہ ہیں جو آیات خدا جھٹلاتے ہیں. آیات قرآنی جھٹلائیں تو بھی فاسق، فاجر، کافر. اور اگر آیات عینی کا انکار کریں، آیات آفاقی کا انکار کریں، آیات انفسی کا انکار کریں تو بھی وہی ہے، اللہ کی نشانیاں جھٹلاتے ہیں. منکرین عقل، مخالفین عقل در حقیقت خدا کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے. عقل ہر ایک کے اندر خدا نے پیدا کی ہے اور ہر جگہ عقل سے کام لیتے ہیں. حساب کتاب میں عقل آ جاتی ہے، نفع نقصان میں عقل آ جاتی ہے،
مال دولت جائیداد جاگیر میں عقل سے کام لیتے ہیں، دین میں آ کے اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ دین میں جو کچھ کسی بزرگ نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، دین میں جہاں کے لیے دی گئی تھی عقل، اصلاً عقل ہدایت کے لیے دی گئی ہے، کھیتی باڑی کے لیے نہیں دی گئی، تجارت و کسب و کار کے لیے نہیں ہے عقل، مارکیٹ اور منڈی کے لیے نہیں تھی، چونکہ انسان مارکیٹ کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ انسان مقصد رکھتا ہے اپنی خلقت کا، اس مقصد کے حصول کے لیے عقل دی گئی ہے، اور مقصد کا حصول دین ہے، مقصد کا حصول ہدایت ہے۔ یہ عقل کے بغیر ناممکن ہے، ناممکن ہے، محال ہے عقل کے بغیر۔ دین کا مخاطب ہی عقل ہے، دین کے سارے خطاب عقل کو ہیں، کوئی خطاب دین کا معدے کو نہیں ہے، انسان کے معدے کو خطاب کیا گیا ہو، ایھا الانسان یعنی اے انسان کا معدہ، اے انسان کا ہاضمہ، اے انسان کی اوجری، یہ تو خطاب نہیں آیا، عقل کو خطاب ہے، سارا فہم کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یہ سب خطاب عقل انسان کو ہے، فہم انسان کو ہے۔ وہی جس کو عرض کیا کہ عقل عملی، عقل علمی مفید ہے، لازم ہے اور عمومی ہے اور ہوتی ہے، اکثر کے اندر ہوتی ہے، پاگلوں کے اندر بھی ہوتی ہے، سفیہوں کے اندر، بے وقوفوں کے اندر بھی عقل علمی ہوتی ہے، چونکہ ڈگریاں لے لیتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، کتابیں پڑھ جاتے ہیں، حافظ قاری بن جاتے ہیں، عقل علمی ہے، اکثر کے اندر ہے۔ عقل عملی مریض ہو جاتی ہے، فہم، اور انکار کر دیتے ہیں عقل کا۔ دین کا منبع ہے عقل۔ امامیہ میں فقہاء امامیہ، علماء امامیہ متفق ہیں اس قول کے اوپر کہ 4 منبع ہیں جہاں سے دین کی رائے، اللہ کا فرمان جہاں سے کشف ہوتا ہے، 4 ذریعوں سے، 4 دلیلوں سے اللہ کا فرمان کشف ہوتا ہے، کتاب خدا سے، رسول اللہ اور ائمہ اطہار کے کلام سے، وہ حجج الہی ہے، اور اجماع، اجماع سے مراد اجماع ہے تمام فقہاء جو کشف کرتا ہے رائے معصوم کو، اور معصوم کی رائے کاشف رائے خدا ہے، حکم خدا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے عقل۔ کون سی عقل؟ جو حسن و قبح سمجھتی ہے، جو تشخیص دیتی ہے انسانی اعمال، انسانی افعال، انسانی مصلحت، انسانی نقصان، انسانی زیان، انسانی سود، اور وہ بھی انسان کا اجتماعی سود و زیان، نوعی سود و زیان۔ یہ عقل منابع دین میں سے ہے، کاشف حکم خدا ہے، مفتی سے بالاتر مقام ہے عقل کا۔ جیسے یہ عقل کس ردیف میں پیش کی جا رہی ہے؟ قرآن، سنت، اجماع و عقل، نہ کہ مفتی، مجتہد اور عقل۔ مفتی کے ردیف میں عقل کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن کے بعد عقل کا ذکر ہے، قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ اور مفتی انسان بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب یہ چاروں اس کے پاس ہوں، چاروں کی فہم رکھتا ہو، چاروں منابع پر اس کا عبور ہو۔ اگر یہ چاروں منابع اس کے اختیار میں نہیں ہیں، یہ مفتی نہیں ہے، ڈکوسلا ہے یہ دین کے لیے، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ جو قرآن کو مانتا ہو، ایسے ہیں مفتیان، ابھی بھی موجود ہیں، اس وقت موجود ہیں، ہر فرقے کے اندر موجود ہیں، شیعہ کے اندر بھی موجود ہیں، حسبنا کتاب اللہ والے ابھی شیعوں کے اندر موجود ہیں، نام نہاد۔ کتاب خدا کافی ہے، حدیث نہیں ہے، اعتبار نہیں رکھتی، قول رسول نعوذ باللہ اس کا انکار کرتے ہیں، اقوال ائمہ کا انکار کرتے ہیں، بلکہ
روایات و حدیث کو فتنہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ابھی موجود ہیں، ابھی موجود ہیں اس وقت، جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث اصل اس امت خراب ہی حدیث کی وجہ سے ہوئی ہے، اور حدیث کی کتب کو یہ موجود ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں، لاہور میں بھی موجود ہیں، کہ حدیث کی کتب کو یہ ان کا حکم ہے، اختیار ہے یا فیصلہ ہے ان کا کہ حدیث کی کتب کو اگر ان کے بس میں ہو تو آگ لگا دیں، نعوذ باللہ، تاکہ امت میں فتنہ ختم ہو جائے، صرف قرآن رہ جائے، اور قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حدیث کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، چونکہ ہر ایک نے اپنی حدیثیں لکھی ہیں، اپنی کتابیں لکھی ہیں، اپنے منشا کی لکھی ہیں، اس میں فلاں کیا، اس طرح کی لاتعلات، یہ ایک گروہ ہے مریض، بیمار، حسبنا کتاب اللہ والے۔ ان کے بالکل الٹ ایک اور گروہ مفتیوں کا موجود ہے کہ حسبنا الحدیث والروایہ، اور کتاب خدا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کتاب خدا ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ بھی موجود ہے اس وقت، تاریخ میں بھی رہے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں یہ بیمار اخباری، جو کہ نعوذ باللہ ان کا اعتقاد ہے قرآن میں تحریف ہوئی ہے، نعوذ باللہ کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، اس وجہ سے قرآن قابل عمل نہیں رہا، لیکن حدیث میں تحریف نہیں ہوئی ہے، حدیث سالم ہے، حدیث جو بھی ہو جیسی بھی ہو وہ قبول ہے، قرآن نہیں۔ یہ شیعوں میں اخباری کہلاتے ہیں اور دوسروں میں اہل حدیث کہلاتے ہیں، وہ بیمار ہیں، یہی قلوب مرضہ ہیں، یہی مختومہ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ دین کے منابع کا انکار کر رہے ہیں۔ تیسرے مفتی گروہ بھی موجود ہیں جو عقل کے منکر ہیں، تاریخ میں بھی رہے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں، عقل کے منکرین، قرآن کے منکر، اور کہلاتے مفتی اسلام ہیں، کہلاتے آیت اللہ اور حجت الاسلام ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، یہ بیمار گروہ ہے، وہ جو قرآن کی آڑ لے کر حدیث کے انکار کرتے ہیں۔ انہی میں سے مجھے یاد ہے ایک مومن نے فوت ہو گئے ہیں لاہور کے، خدا رحمت کرے انہیں، ایک ماہ رمضان میں وہ بڑے ہراساں اور پریشاں آئے اور کہنے لگے جی کہ ہمیں ایک مولوی صاحب نے یہ نقطہ متوجہ کیا ہے کہ قرآن سے دور کرنے والی کتابیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے قرآن سے لوگ دور ہو گئے ہیں۔ ان میں سے انہوں نے کہا کہ ایک تو حدیث کی کتابیں ہیں، یہ وسائل الشیعہ اور کافی اور فلاں، یہ باعث بنی ہے کہ قرآن سے لوگ دور ہو گئے ہیں، یہ پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ اور ایک انہوں نے کہا کہ جو عوام کو قرآن سے جس نے دور کیا ہے مفاتیح الجنان ہے، یہ دعاؤں کی کتاب، اور کہا کہ انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ان تمام کتابوں کو آگ لگا دو جنہوں نے مسلمانوں کو، مومنوں کو قرآن سے دور کر دیا ہے۔ تو اب وہ بزرگ اب ذہنی طور پر آگ لگانے کے لیے تو تیار نہیں تھے، لیکن مشوش تھے کہ اس طرح کی بات انہوں نے سنائی ہے۔ تو اب میں نے انہیں کہا کہ مثلا مفاتیح الجنان میں آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں دعائیں ہیں۔ میں کہا دعائیں کس سے ہیں؟ اللہ سے ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔ مثلا مفاتیح الجنان میں دعائے جوشن کبیر ہے، اللہ تعالیٰ کے 1000 اسماء حسنہ، اب اس کو آگ لگاؤ گے تم؟ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن کے دفاع میں اللہ کا نام جلاؤ گے، اللہ کا کلام بچانے کے لیے اللہ کا نام آگ لگاؤ گے؟ یہ کیا گمراہی، کس کھوپڑی سے، کس ٹرانسفارمر سے تمہارا لنک ہے، میٹر کہاں سے لیا ہوا ہے تم نے کنیکشن؟ گمراہی کا، ضلالت کا،
اور یہ فکر تمہارے ذہن کے اندر آ گئی ہے کہ اللہ کا نام جلائیں اللہ کا کلام بچانے کی غرض سے، یہ قرآن کے حامی اور مدافعین ہیں، یہ بیمار دل ہیں۔ اسی طرح عقل کے منکر، فلسفہ کے منکر، فیلسوفوں کے منکر، کیوں؟ فیلسوف کا قصور کیا ہے؟ چونکہ وہ عقل کی بات کرتا ہے، وہ ہمیں عقل کی بات پسند نہیں ہے، وہ اے دو صد لعنت برین تقلید بات، یہ بھیڑ چال پر 200 لعنت ہو جس نے تجھے عقل کا دشمن بنا دیا۔ انسان عقل کا دشمن ہو جائے، اپنی عقل کا، اللہ کی موہبت کا جو میزان ہے خدا نے عطا کی ہے انسان کو، جس کی بنیاد پر انسان کی حیات کا دار و مدار ہے، جس کی پرورش کے لیے، جس کی رہنمائی کے لیے دین آیا ہے۔ انبیاء انسان کی عقل کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں۔ انسان کی رہنمائی یوں نہیں ہے کہ انسان کی رہنمائی انبیاء آ کر اس طرح سے کر رہے ہیں کہ انسان کے ہاتھ کی الگ رہنمائی انبیاء کر رہے ہیں، انسان کے سر کی الگ رہنمائی کر رہے ہیں، انسان کے پیٹ کی الگ رہنمائی کر رہے ہیں، انسان کے اس پہلو کی الگ رہنمائی نہ۔ عزیز من، انبیاء انسان کی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، انسان کی عقل کے ذریعے۔ امام ہفتم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت نورانی حدیث اصول شریف کافی میں، اسی باب اول میں کتاب العقل والجہل کے اندر موجود ہے۔ عقل کے مقابلے میں جہل ہے، حماقت، یہ احمق ہیں سارے مخالفین عقل۔ ان روایات کے مطابق جہلا ہے، عقل والجہل، ایک طرف عقل ہے ایک طرف جہل ہے۔ علم کے مقابلے میں جہالت ہے، اور ایک جہالت ہے جو عقل کے مقابلے میں ہے، جس کا نام سفاہت ہے، وہ بے وقوفی و حماقت ہے۔ چونکہ عقل حکمت ہے، اس کے مقابلے میں حماقت ہے۔ یہ احمق ہیں جن سے قرآن بھی روکتا ہے اور معصومین بھی روکتے ہیں۔ امام امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ احمق کو اپنا رہنما نہ بناؤ، احمق کو اپنا دوست نہ بناؤ، احمق کو اپنا ہم سفر نہ بناؤ، اپنا رفیق نہ بناؤ، اپنا ساتھی نہ بناؤ، اپنا شریک نہ بناؤ۔ دور رہو احمق سے، جتنا ہو سکتا ہے اس سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ اور ہم بالکل الٹ، احمق ہمارے مقدسین ہیں، احمق ہمارے پیر ہیں، احمق ولی خدا ہیں، احمق سارے مجذوب ہیں، احمق سارے مستجاب الدعوات ہیں، احمق سارے وہ رہنما ہیں، وہ اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ حماقت کو معنویت کے برابر سمجھ لیا ہے، ساری معنویت احمقوں کے اندر سمٹ کے آ گئی ہے۔ الٹ کام کیا ہم نے، معیار کو، اللہ کے معیار کو الٹ کر دیا۔ عقل کے بھی مخالف و دشمن، جیسے کہا کہ یہ ہر دور میں ملیں گے آپ کو، ہر دور میں ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر حدیث گلے لگا لیں گے، حدیث کا انکار کر کے قرآن کا دم بھرنے لگیں گے، حدیث و قرآن کے نام پر عقل کا انکار کر دیں گے۔ ایسے بھی ہیں بعض، عقل کو کافی سمجھیں گے، قرآن و حدیث کا انکار کر دیں گے، یہ بھی مریض ہیں۔ جو یہ کہیں کہ عقل انسان کافی ہے اور عقل کے علاوہ کسی دین و ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی مریض ہے، یہ بھی وہی احمق ہے، یہ بھی نادان ہے۔ بس ایک منبع ہدایت کا فرمان روا اللہ تعالیٰ نے عقل کو قرار دیا ہے۔ عقل اپنی فراہمی نہیں دیتی، یہ توجہ رہے ہماری۔ عقل مغلوب نہ ہو، چونکہ فرض ہمارا یہ ہے کہ عقل جو مغلوب ہوس نہیں ہے، مغلوب شہوت نہیں ہے، مغلوب جہل نہیں ہے، اور عقل حقیقی ہے، عقل واقعی ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، فرض اس کو رکھا ہوا ہے۔ جیسے جب ہم کہتے ہیں نبی تو مراد متنبی نہیں ہے، نبی مراد ہے۔ مثلا جب کہتے ہیں نبی
واجب الاطاعت ہیں تو مراد متنبی نہیں ہے۔ اب مسیلمہ و سجا کا نام نہ بیچ میں پیش کریں، اس میں مرزا غلام احمد کو نہ لے آئیں جو متنبی ہے، اس میں محمد علی باب کو نہ لے آئیں جو متنبی ہے۔ متنبی یعنی جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا، جھوٹا۔ انبیاء کی بات ہو رہی ہے نہ متنبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ انبیاء اللہ کی حجت ہیں، واجب الاطاعت ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کے بارے میں اللہ کا فرمانا ہے کہ جو کچھ آپ کو بتاتے ہیں، ابلاغ کرتے ہیں، ارسال کرتے ہیں، یہ اپنی ہوا و ہوس کا نطق نہیں ہے۔ وما ینطق عن الہوی، یہ ترجمان خواہشات خود نہیں ہے۔ اپنی خواہشات کو فرامین بنا کر آپ کو نہیں سناتے، یہ وحی کے ترجمان ہیں۔ اللہ کے فرمان کو آپ تک ابلاغ کرتے ہیں۔ عقل بھی یہی کام کرتی ہے، اور فرض یہ ہے کہ عقل واقعی، جیسے کہا نبی یعنی نبی واقعی نہ متنبی، یا جب ہم کہتے ہیں کتاب آسمانی یعنی وہ واقعی کتاب آسمانی نہ تحریف شدہ کتاب آسمانی جو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے، جس کے اندر تحریف ہو گئی اور اسے ہیر پھیر اس کے اندر ڈال دیا۔ محفوظ کتاب آسمانی مراد ہے، فرض اس میں ہے۔ عقل واقعی، عقل حقیقی، عقل سالم، عقل سلیم، جسے قرآن نے قلب سلیم کہا ہے۔ قلب سلیم یا عقل سلیم یہ ترجمان فرمان خدا ہے۔ یہ بھی حکم نہیں کرتی اپنی ہوا و ہوس، اپنی خواہش عقل نہیں آپ پر ٹھونستی فرمان بنا کر۔ خواہش الگ ہے، جنہوں نے فرمان روا خواہش کو بنا لیا ہے۔ مثلا یہ جو اکثر کہتے ہیں نا جی چاہتا ہے یوں کر دوں، جی چاہتا ہے نہ کروں، جی چاہتا ہے آ جاؤں، جی چاہتا ہے نہ کروں، یہ جی ہوائے نفس ہے، یہی وہی ہوا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی جی کے تابع ہیں، جی چاہتا ہے۔ یہ عقل نہیں ہے، جی چاہنا خواہش ہے، ہوس ہے۔ یہ آج جی چاہا ایسے کروں، آج جی چاہا ایسے کروں۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اپنا فرمان روا اپنی خواہشات کو قرار دیا ہے۔ دیکھیں ہیں ایسے موجود ہیں، صبح و شام ہیں۔ لیکن جو تعلیمات انبیاء کے پیروکار ہیں، انہوں نے الہ اپنا اللہ کو اختیار کیا ہے۔ جو عقل کے تابع ہیں، انہوں نے الہ اپنا اللہ کو اختیار کیا ہے۔ اور جو رسول و انبیاء و ائمہ کے پیروکار ہیں، فرمان بردار ہیں، انہوں نے اللہ کو اپنا فرمان روا اختیار کیا ہے، نہ اپنے نفس کو اور اپنی خواہش کو۔ بس یہ بات مسلمات میں سے ہے، طے ہے، محکم و مبرہن ہے کہ عقل انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بنایا گیا رہنما ہے۔ ایک رہنما عقل ہے، ایک فرمان روا عقل ہے جس کو فرمان دہی کا حق دیا گیا ہے اور وہ فرمان دیتی ہے، اور اس کے فرامین ماننے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ عقل کی بات ماننا، جب عقل کہے یہ کبھی ہے تو یہ شرعاً حرام ہے۔ اس کے لیے توضیح المسائل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلما قانون ہے، یہ علماء کا، فقہا کا قانون ہے بنایا ہوا۔ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، جس کا حکم عقل نے دیا ہے وہی حکم شریعت ہے۔ حکم شریعت ضروری نہیں کہ دلیل لفظی ہو، دلیل عقلی بھی حکم شریعت ہے، بلکہ اگر درست میزان کے اوپر دیکھیں تو دلیل عقلی محکم تر از دلیل لفظی ہے۔ دلیل عقلی وزنی تر ہوتی ہے دلیل لفظی سے۔ لیکن وہی
کہ مردمان را تقلیدشان برباد داد، یہ برباد بھیڑ چال کے برباد لوگ جو نفسیاتی طور پر مومن ہیں، نفسیاتی ذہنیت کو سمجھتے ہیں. ایمان اس نفسیاتی ذہنیت کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے. ایمان انہوں نے ادراک نہیں کیا. اگر ایک لفظی دلیل، عربی جملہ کسی نبی امام سے منسوب کر کے خود سے گھڑ کے پیش کریں آپ، اور ساتھ ہی ایک مضبوط محکم عقلی دلیل پیش کریں، جو مریض انسان ہے وہ یہ لفظی دلیل کو کہے گا یہ زیادہ وزنی ہے، میں اس کی وجہ سے اس کو مانتا ہوں. یہی جو میں نے اشارہ کیا، 3 طرح کے گمراہ مفتی اور ان کے پیروکار. ایک حسبنا کتاب اللہ والے، حدیث کے منکر، عقل کے منکر. ایک اخباری، حدیث کے معتقد، کتاب کے منکر اور عقل کے منکر. اور ایک عقل کے منکر، کتاب و حدیث کو مثلا ماننے والے، اور وہ جو عقل کو مانتے ہیں کتاب و حدیث کو نہیں مانتے. یہ سب ائمہ نار ہیں، ائمہ ضلالت ہیں، گمراہی کے مفتی ہیں. ان کا قول ہے مفتیان کا، یعنی جو عقل کی حجیت کے منکر ہیں، منکرین عقل، ان کا قول کیا ہے کہ ضعیف روایت، جھوٹی روایت بہتر ہے عقلی دلیل سے. اس سے آشکارا گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جھوٹی روایت، ضعیف روایت جس کی نہ سند صحیح ہے نہ مضمون صحیح ہے، کہتے ہیں یہ بہتر ہے عقلی دلیل سے. بعض تاریخ میں معروف ہیں حدیثیں گڑنے میں، شہرت، محاورے بن گئے ہیں، نام ان کا محاورے کی حیثیت رکھتے ہیں. آج بھی کسی کو جھوٹا کہنا ہو تو اس کا نام لے لیتے ہیں، یہ فلاں ہے. یہ یعنی اتنا جھوٹ باندھا معصومین پر، رسول اللہ پر، دوسروں پر، ائمہ پر، کہ محاورہ بن گئے ہیں کذب کا، جھوٹ کا، افتراء کا. ان کی حدیث کا نام لے کر کہ فلاں کی حدیث بہتر ہے، مثلا علامہ طباطبائی کی عقلی دلیل پر، جو علامہ طباطبائی کا استدلال ہے اس سے بہتر فلاں ضعیف جھوٹے راوی کی روایت ہے. یہ مفتی ہیں اندھے، اور ان سے زیادہ نابینا ان کے پیروکار. اور بعضوں کو شوق ہوتا ہے ایسے لوگوں میں رہنا. بلے شاہ بھی آرزو کرتے تھے کہ اندھے لوگوں میں جا کر رہیں. چل بلیا اتھے چلیے جتھے ہون سارے انے، بلیا ادھر جائیے جہاں پر سارے نابینا ہوں. البتہ ان کی مد نظر اور چیز تھی، وہ کسی اور جہت میں کہہ رہے تھے، لیکن یہ آرزو تھی بلے شاہ کی کہ اس بستی میں جا کر رہیں جہاں سب نابینا ہوں، نہ کوئی ساڑھی ذات پہچانے، نہ کوئی سانو مننے. وہ اس جہت سے کہہ رہے تھے کہ ایسی بستی میں جائیں کہ جہاں ہم بت نہ بنیں، ہم بندے ہوں. جہاں پر ایسی بستی میں نہ جائیں کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ہمارے پیچھے پڑ جائیں. ایسی بستی میں جائیں کہ جہاں کوئی پوچھے ہی نہیں ہم کون ہیں، جہاں سب خدا کے بندے ہوں، ہمیں پہچانے ہی نہیں، ہمیں دیکھیں ہی نہیں. لیکن بعضوں کو اندھے مقلد، اندھے مرید، اندھے پیروکار پسند ہیں، یعنی احمق. بعض چاہتے ہی اندھے مقلد ہیں، اندھے مرید، اندھے شاگرد، اندھے استاد بے بصیرت جن کی عقل پہ تالا لگا ہوا ہو. ان کے اندر اگر یہ بات کریں آپ کہ دلیل، عقلی دلیل سے جھوٹی روایت بہتر ہے، یہ کس میزان کے تحت کر رہے ہو؟ یہ کون سی فہم ہے تمہارے اندر؟ کیا مرض لاحق ہو گئی ہے آپ کو؟ اگر اسی میزان پر اب گھر میں بھی آ کے اپنی یہی باتیں کرو، اپنے گھر میں اپنی ماں کو آ کر کہو کہ ماں سے بہتر جو ہے نا وہ فلاں عورت ہے، مثلا کوئی بدنام عورت، یہ چچتی ہے یہ بات؟ کیا عقل کی بات کر رہے ہو آپ؟
اپنی اولاد کو بھی یہ کہو گے؟ اگر اسی طرح تولنا ہے تو پھر سب جگہ غیر متوازن ہو جائے گا ہر مسئلہ۔ عقل حجت ہے، عقل فرمان روا ہے، عقل فرمان دیتی ہے، وہ اطاعت لازم ہے انسان پر عقل کی۔ لیکن ابھی جو ہمارے جی میں آتا ہے یہ عقل نہیں ہے، یہ جو روزانہ تشخیص دیتے ہو، یہ جو غلبہ ہوتا ہے یہ غضب کا غلبہ ہے، شہوت کا غلبہ ہے، ہوائے نفس ہے، تخیل ہے، توہم ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، انہیں کہ عقل نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ عقل ہے۔ عقل جب بیدار ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، بصیرت آتی ہے، اور عقل کے فرامین وہ تربوز اور ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہیں، لذات کے بارے میں۔ عقل فرامین دیتی ہے حسن و قبح کے بارے میں، جائز و ناجائز کے بارے میں، ہدایت کے متعلق عقل فرمان دیتی ہے، وہ فرمان روا ہے، واقعاً فرمان روا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی جانب سے۔ کہ روایات میں ہے اللہ نے 2 رسول مبعوث کیے ہیں، ایک باطنی اور ایک ظاہری۔ خب عقل کے یہ جتنی فرامین ہیں، ایک مفصل بحث ہے علوم کے اندر عقلیات کی، امور عقلیہ یا مباحث عقلیہ، بعض علماء نے ان کو بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ شعبہ عموماً دین شناسی میں کہتے ہیں، دین شناسی کے 4 منابع ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور عقل، لیکن بھول جاتے ہیں بعد میں جب عملاً دین شناسی شروع کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو بھولتے ہیں عقل بھول جاتے ہیں، بحث بھی نہیں کرتے اور عقل کے حکم کے مطابق فتویٰ بھی نہیں دیتے۔ اگر عقل کسی جگہ آ جائے میدان میں اور آ کر کہہ دے یہ لازم ہے، وہ حکم شرعی ہے، فتوی شرعی ہے۔ مثلا آج اہل پاکستان کے متعلق عقل فتویٰ دے دے کہ ملت پاکستان کو یہ حکم، یہ کام انجام دینا ہے، یہ شرعی واجب ہے، یہ اللہ کا حکم ہو جائے گا ان کے لیے، جو فرامین عقل ہیں اہل پاکستان کے لیے۔ عقل کیا چاہتی ہے پاکستانیوں سے، کیا کریں؟ اور اس کی مخالفت حرام شرعی ہے۔ یہ شرعی نظام ہے، شرعی احکام ہے۔ یوں تو نہیں کہ دین فقط لفظی ادلہ کا نام ہے، یہ جس طرح بعضوں کے ذہنوں میں نفسیاتی دین بیٹھا ہوا ہے کہ لفظی دلیلیں، روایات، آیات، اقوال یہ دین ہے، لیکن ادلہ، براہین یہ دین نہیں ہے۔ نہ عزیز من، یہ بھی دین ہے، وہ محکم دین ہے۔ براہین لفظی ادلہ سے زیادہ محکم ادلہ ہیں، مضبوط ادلہ ہیں، چونکہ یقینیات ہیں، یقین ہے ان کے اندر۔ لفظی ادلہ میں سے صرف متواتر سندی و متواتر دلالی، یقینیات دلالی فقط یقین آور ہیں، باقی سب ظنون آور ہیں۔ جس دلیل کے اندر سے حکم کے متعلق فقط یقین آتا ہے، گمان نہیں آتا، وہ ادلہ، وہ براہین ہیں جو یقینی مقدمات کے اوپر مشتمل ہوں۔ لیکن جیسے رسوماتی ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہو کہ رسومات دین ہیں۔ آپ پاکستان میں اکثر دیکھیں واجبات دین نہیں ہیں، واجبات بالکل دین نہیں ہیں، چونکہ بتایا ہی نہیں گیا ان کو۔ آپ پنجاب کے کسی بھی شہر میں جا کر اس وقت ماہ رمضان میں دیکھیں، افطار سب کرتے ہیں، وہ تمام اہل پنجاب افطار کرتے ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھتے، اکثر روزہ نہیں رکھتے۔ ان کے ذہن میں ہے کہ افطار کرنا روزہ ہے، باقی دن بھر اجتناب کرنا کھانے پینے سے یہ
یہ واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے. مثلا گرمی ہے، گرمی کو بہانہ دے کے روزہ نہیں رکھتے. جی مزدور ہیں ہم، روزہ نہیں رکھتے. کام ہے ہمارا، روزہ نہیں رکھتے. دکان پہ جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے. بہت افسوسناک صورتحال ہے. باقی جگہوں پر بھی ایسی ہی ہوگی، لیکن پشتونوں کو چھوڑ کر، چونکہ پشتونوں کو دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ سخت روزے کے پابند ہیں، اور روزے سے زیادہ پھر افطار کے پابند ہیں. بڑی خوبصورت افطار کرتے ہیں وہ، روزہ بھی رکھتے ہیں. اور کوئی کام چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، باقی حلال حرام، لیکن روزہ نہیں چھوڑتے، وہ روزہ ضرور رکھتے ہیں. یہاں مشکل ہے روزہ کے بارے میں، چونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ رسومات دین ہیں، رسومات کے پابند ہیں، سختی کے ساتھ پابند ہیں. بس اور روزے کے دنوں میں روزہ واجب ہے، روزے کے ایام میں جتنے واجبات ہیں ان کے پابند نہیں ہیں. روزے کے دنوں میں جو رسومات ہوں گی اس کے بہت پابند ہوں گے. ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا کہ رسومات دین ہیں، واجبات، ارکان، مستحبات، تعلیمات، وہ دین ہی نہیں ہے. جنہوں نے دین پھیلایا ہے انہوں نے اسی طرح پھیلایا ہے کہ رسومات دین ہیں، باقی یہ سب علماء کی، مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ایسے ہی ہیں. اس لیے لوگوں نے بھی اسی طرح دین لے لیا ہے کہ رسومات دین ہیں، باقی دین نہیں ہے. جو دین شناس ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ لفظی دلیلیں دین کی دلیلیں ہیں، عقلی دلیلیں دین کی نہیں ہیں. ان کا دین سے کیا تعلق ہے؟ تقابل کرتے ہیں باقاعدہ عقل و دین، جنگ کراتے ہیں عقل و دین کی. یہ وہی رسوماتی لوگوں کی طرح ہیں. یہ وہی کہ مردمان را تقلید شان برباد داد، یہ وہی بھیڑ چال والے ہیں. ان کے استاد بھی اسی طرح تھے، ان کے ذہنوں میں بھی یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ دین فقط لفظی دلیلوں کا نام ہے، عقلی دلیلیں دین نہیں ہیں. ان کے شاگردوں میں اور کئی نسلوں میں یہ بات منتقل ہوتی جا رہی ہے کہ دین فقط لفظی دلیلوں کا نام ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اتنی خوبصورت روایت ہے، کئی صفحات پر مشتمل ہے. اس کی وضاحت تفسیر ہوئی ہے قم مقدسہ میں، یادش بخیر جب وہاں توفیق تھی طلاب کی خدمت میں کچھ معارف بیان کرنے کی. ان میں سے ایک یہی کتاب عقل والجہل کی تفسیر کسی حد تک ہوئی تھی، جو شاید ادھوری رہ گئی تھی، مکمل نہیں ہوئی. ان میں سے یہ حدیث بھی بہت نورانی ہے. کئی صفحات ہیں جس میں امام ہشام کو، ہشام بہت لائق شاگرد ہیں امام کے، امام ہفتم کے کئی ائمہ کے شاگرد ہیں، 2-3 ائمہ کے شاگرد ہیں ہشام. ہشام کو امام علیہ السلام نے عقل، قرآن کی آیات سے عقل کی حجیت بیان فرمائی. کہ ہشام عقل کیا ہے؟ قرآن کی آیات، متعدد آیات امام علیہ السلام نے قرآن کی پیش کر کے ہشام کو بتایا کہ یہ مقام عقل ہے دین کے اندر. عقل کے بغیر کیسے ممکن ہے دین؟ ناممکن ہے عقل کے بغیر دین سمجھ میں آئے. بس عقل کے جتنے تشخیص ہو گئی موضوع کی، عقل حساب والی عقل، حساب کتاب والی عقل جو تاجروں میں ہوتی ہے، یہ نہیں ہے منابع دین میں سے. یہ سود و زیاں تشخیص دینے والی، نفع نقصان تشخیص دینے والی عقل یہ نہیں. علمی عقل جو طالب علموں میں بھی ہے اور معلموں میں بھی ہے اور پڑھنے والوں میں بھی اور پڑھانے والوں میں بھی ہے، سائنسدانوں میں ہے، اسکالرز میں ہے، یہ بھی منبع نہیں ہے. یہ نہیں ہے منبع دین کا. عقل عملی، وہ عقل جو مصلحت یعنی فعل انسان، مصلحت انسان، ضابطہ انسان، حیات انسانی کے بارے میں فہم و تشخیص دیتی ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا مضر ہے، انسان کے لیے کیا ضروری ہے، کیا غیر ضروری ہے،
انسان کے لیے کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، یہ عقل، وہ بھی جب سالم ہو، عقل سلیم و قلب سلیم ہو. جو اللہ کے پاس قلب سلیم لایا وہ انسان در حقیقت فلاح یافتہ ہے. یہ سالم ہو، ہوا و ہوس سے سالم ہو، شبہات سے سالم ہو، تخیلات سے سالم ہو، توہمات سے سالم ہو، تقلیدات و تلقینات سے سالم ہو، اور واقعاً عقل ہو. اسی کا دوسرا نام بصیرت ہے. فہم و بصیرت اسی کا دوسرا نام ہے. یہ اگر فرمان دے، یہ حکم دین ہے، یہ حکم خدا ہے، یہ ترجمانی حکم خدا ہے. اس کے احکام موجود ہیں. عقل جن موضوعات پر پہلے سے حکم رکھتی ہے، فرمان رکھتی ہے، عقل کی تشخیص ہے، اگر اسی کے متعلق کتاب میں اللہ کی طرف سے فرمان آ جائے، اس کو اصطلاح میں اوامر ارشادیہ کہتے ہیں. یہ ارشادی اوامر ہیں. یعنی اگر شارع کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہ بھی آتی یہ آیت، فرمان، عقل نے پہلے سے یہ تشخیص دے رکھا تھا، عقل نے پہلے سے انسان کو یہ فرمان صادر کیا ہوا تھا. عقل کے فرمان کی تاکید کے طور پر شارع مقدس نے یا فرمان روائے حقیقی نے بھی فرمان صادر کر دیا ہے تاکہ حکم عقل پر تاکید ہو جائے. انہیں اصطلاح میں اوامر ارشادیہ کہتے ہیں. نمونے کے طور پر اوامر ارشادیہ کا نمونہ خود یہی حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اکثر علماء یہی پیش کرتے ہیں اوامر ارشادیہ کے طور پر. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو و اولی الامر کی اطاعت کرو. یہ علماء کے اصطلاح کے مطابق امر ارشادی ہے، امر ولائی یا امر مولائی یا امر ولائی نہیں ہے، امر مولوی نہیں ہے، امر ارشادی ہے. پھر اس کے اثرات بھی، ثمرات بھی ذکر کرتے ہیں کہ مولوی امر اگر ہو، ولائی ہو تو اس کے کیا نتیجہ ہوتا ہے، اطاعت کا و معصیت کا، اور ارشادی ہو تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. یہ ایک فرق، صرف فرق کی حد تک عرض کیا ہے، باقی بات انشاءاللہ طلاب اپنے مقام پہ ان علوم میں پڑھیں گے، اور غیر طلاب بھی انشاءاللہ آگاہی حاصل کریں گے اپنے وقت پر ان مسائل سے. کہ عقل کا حکم ہے اطاعت کرو اللہ کی. اگر قرآن کی یہ آیت نہ بھی ہوتی پر فرض، تو بھی عقل پہلے سے کہہ رہی ہے اطاعت کرو اللہ کی. اللہ کا فرمان واجب ہے تمہارے لیے، فرمان بری و فرمان بجا آوری لازم ہے تمہارے لیے. اب اللہ کی طرف سے بھی فرمان آ گیا ہے تو یہ تاکید ہو گئی ہے حکم عقل کے اوپر، امر ارشادی ہے. اب یہ چونکہ علماء اس طرح سے بات شروع کی ہے، انہوں نے اوامر کو دو حصوں میں، فرامین کو تقسیم کیا ہے. مولوی جو بحیثیت مولا و بحیثیت ولی و بحیثیت صاحب اختیار فرمان کو دیتا ہے، اور ایک مشاورتی بات کرنا، رہنمائی کرنا، اپنی ولایت و اختیار کو استعمال نہ کرنا بلکہ آگاہی بڑھانا، اس کو کہتے ہیں یہ اوامر ارشادی ہیں. جیسے طبیبوں کے احکام ہیں، طبیب جب مریض کو جو نصیحتیں کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، احکام فرامین صادر کرتے ہیں، یہ سب فرامین ارشادی ہیں. یعنی طبیب ولایت نہیں رکھتا مریض کے اوپر، رہنمائی کر رہا ہے، رہنمائی کے فرامین ہیں. وہ فرامین جو پابند کرتے ہیں شخص کو اطاعت کے اوپر، وہ نہیں ہیں، بلکہ وہ فرامین ہیں جو شخص کو آگاہ کرتے ہیں کسی مصلحت کے متعلق، کسی فائدے کے متعلق، کسی نقصان کے متعلق، کسی حکمت کے متعلق آگاہی دینے والے احکام.
ارشاد کرنے والے، رہنمائی کرنے والے احکام ہیں۔ اپنی جگہ ہے یہ بات اور درست بات ہے، لیکن تفسیر کے مقام پر ہم مقام تفسیر میں اس وقت ہم اس علمی بات کے لحاظ سے نہیں کر رہے، یہ صرف مطلب کو سمجھانے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے حوالہ دیا ہے اس بات کا۔ وہ بات اپنی جگہ ہے، وہ درست ہے، وہ بجا ہے، لیکن تفسیر قرآن میں اور خصوصاً سنت اطاعت الہی میں بعض کے ضمن میں یہ بات جو علماء نے کی ہے کہ یہ اوامر مولوی ہیں و ارشادی ہیں، تفسیری بات پر اس کا فرق نہیں پڑتا اطاعت کی بات سنت الہی کے لحاظ سے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے فرامین جو لفظی صورت میں آئے ہیں انہیں آپ دیکھ لیں کہ آیا یہ موضوعات عقلی کے بارے میں ہیں یا موضوعات عقلی کے بارے میں نہیں ہیں، یعنی ان موضوعات میں عقل نے بھی فرمان اپنا دے رکھا ہے یا عقل کا ان موضوعات میں کوئی فرمان نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے موضوعات ہیں جن میں عقل کا کوئی فرمان نہیں ہے، نہ انکار ہے نہ فرمان ہے، عقل کا موضوع ہی نہیں ہے، عقل کا میدان ہی نہیں ہے۔ جیسے وجوب ہے، مثلا رکعات نماز ہیں یا خود نماز ہے، عقل نہیں کہتی کہ عبادت کیسے کرو، البتہ بندگی کا حکم دیتی ہے، عبودیت کا عقل حکم دیتی ہے، عبدیت کا حکم دیتی ہے، عقل یہ فرمان صادر کرتی ہے کہ تو عبد ہے اور اللہ کی ذات کو تیرے اوپر ولایت حاصل ہے، یہ ہے عقل کا حکم، اور تیرے اوپر اپنے مولا کے فرمان کی اطاعت لازم و واجب ہے، لیکن تجھے نماز پڑھنی ہے یا تجھے روزہ رکھنا ہے یہ عقل کا موضوع نہیں ہے، میدان نہیں ہے۔ یہ فرامین، ان فرامین میں، ان موضوعات میں جیسے زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، یہ موضوعات عقلی نہیں ہیں، عقل عملی کے موضوعات نہیں ہیں۔ اگر یہ فرامین دلیل لفظی میں نہ ہوں تو عقل سے پوچھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے 5 وقت کی نماز ہے یا 3 وقت کی نماز ہے، یا ہم رکعات کتنی پڑھیں، ہر وقت کی نماز کی 5 وقت کی نماز کی رکعات کتنی پڑھیں، عقل کوئی فتویٰ نہیں رکھتی، اس سے پوچھو بھی تو خاموش ہے، چونکہ اس کا میدان نہیں ہے، اس کا موضوع نہیں ہے، اور شاید تنہا مخلوق ہے انسان کے ساتھ ملحق جو اپنے موضوع کے علاوہ کسی میں وارد نہیں ہوتی، باقی ہر انسانی شے اپنے موضوع کے علاوہ ہر چیز میں داخل ہوتے ہیں، حق اپنا حق سمجھتے ہیں، جو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے اس میں بھی مداخلت کریں۔ تنہا عقل ہے جو داخل نہیں ہوتی، جہاں اس کا موضوع نہیں ہے رک جاتی ہے، خاموش، یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ جس کا موضوع ہے اس سے پوچھو جا کر۔ وہم، تخیل، ہوس، شہوت، جی یہ نہیں رکتے، یہ ٹلتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے موضوع میں کم ہوتے ہیں اور حاشیے میں اور دوسروں کے موضوع میں زیادہ مداخلت کرتے ہیں۔ عقل نہیں جاتی، خاموش ہے، جہاں موضوع عقلی نہیں ہے، جیسے جزئیات میں نہیں جاتی، پوچھو بھی تو نہیں بتاتی کچھ، کیوں نہیں بتاتی؟ کیونکہ اس کا موضوع نہیں ہے، اس کی زد میں نہیں ہے یہ موضوع۔ اسی طرح دین کے وہ معیارات جو اللہ تعالیٰ نے عقل کا موضوع نہیں بنائے ان میں عقل داخل نہیں ہوتی، لیکن اپنے موضوعات میں، اپنے متعلقہ موضوع میں عقل ٹلتی نہیں ہے، فرمان اپنا قاطع، مضبوط، محکم صادر کرتی ہے۔ اگر ساری دنیا بھی عقل کے مقابلے میں آ جائے، عقل پھر بھی اپنے حکم سے دستبردار نہیں ہوتی۔ مثلاً جو علماء عموماً عام مثالیں ہیں عقلی احکام کی، عقلی فرامین کی، عقل کہتی ہے ظلم کبھی ہے، ظلم غلط ہے، ظلم جرم ہے، ہمیشہ جرم ہے۔ اب ساری دنیا مل کر بھی اگر عقل کو سمجھائے یا اس کے خلاف فتویٰ دے
ایک انچ پیچھے نہیں ہٹتی اس سے، ظلم کو جائز نہیں سمجھتی. نقلی دلیلیں لائیں، لفظی دلیلیں لائیں، ساری امت کا اجماع ہو جائے اگر ظلم کے حسن پر، ظلم اچھی چیز ہے، پھر بھی عقل قائم ہے کہ ظلم غلط چیز ہے، پھر بھی غلط ہے. حسن عدالت کہ عدالت انسان کے لیے موزوں ہے، بہتر ہے، وہ حسن ہے، خیر عدالت میں ہے، شر نہیں ہے عدالت کے اندر. اگر سارا عالم، ساری نسلیں، تمام جن و بشر مل کر عقل کو قائل کرنا چاہیں کہ عدالت میں حسن نہیں ہے، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی اپنی بات پر مصر ہے. اس طرح سے قاطع و دو ٹوک ہے عقل اپنے موضوعات کے متعلق، لیکن جو اس کا موضوع ہی نہیں ہے وہاں اس سے پوچھو، وہاں حکم صادر نہیں کرتی. عقل کے جتنے فرامین ہیں ان کی فرمان برداری، ان کی فرمان بری، فرمان بجا آوری اطاعت ہے. نہ عقل کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے. عقل کا فرمان ماننا اللہ کی اطاعت ہے، مولا کی اطاعت ہے، پروردگار کی اطاعت ہے. عقل خدا کے مقابلے میں نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی حجت ہے، اللہ کا دیا ہوا ہبہ ہے. اللہ نے انسان کو یہ موہبت عطا فرمائی ہے، یہ نعمت عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں آتی، یہ نہیں جنگ کرتی ہرگز عقل. اور سب سے بڑھ کر مطیع انسان کے اندر عقل ہے خدا کی. عقل مطیع محض ہے، عقل سلیم. فرض اسی عقل سلیم میں ہے. جیسے نبی سے بڑھ کر کوئی مطیع نہیں ہے اللہ کا، لیکن بات نبی میں ہو رہی ہے، متنبی کی بات نہیں ہو رہی، یعنی جعلی اور جھوٹا نبی جس نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے لیکن نبی نہیں ہے. اسی طرح وہ جو عقل نہیں ہے لیکن لبادہ عقل اوڑھ لیا ہے، یا کسی کو توہم ہو گیا ہے کہ یہ بھی عقل کا فرمان ہے، لیکن وہ حقیقت میں عقل کا فرمان نہ ہو، اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ باغی ہے. عقل مطیع ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی، اور تمام اطاعت عقل کے ذریعے سے ممکن ہے. انشاءاللہ بعض روایات بیان ہوں گی ائمہ اطہار کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول نورانی سے کہ عقل کے ذریعے اطاعت ممکن ہے. دار و مدار اطاعت کا و معصیت کا عقل کے اوپر ہے. عقل ہوگی تو اطاعت ہوگی، اگر عقل نہیں ہے تو اطاعت نہیں ہوگی. اطاعت کا دار و مدار عقل پر ہے. جن موارد میں عقل کی صراحت ہے، وہ فرمان قاطع موجود ہے، وہ سب واجب الاطاعت ہیں، جس موضوع میں ہو. یہ اب باقاعدہ مبرہن ہیں یہ امور. کچھ علم اصول میں ایک حد تک عقلی امور مبرہن ہے، لیکن وہاں عرض کیا کہ ایک ناقص و حدوری باس ہے، اس کو تکمیل کی ضرورت ہے مباحث عقلیہ علم اصول کے اندر. اور عقل سے آگے بھی ہے بات، عقل سے آگے بھی ہے، یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فہم دیگر، ایک ادراک دیگر بھی عنایت فرمایا ہے کہ وہ عقل سے بھی زیادہ نایاب و نادر ہے. وہ جو انبیاء کو نصیب ہے، جو ائمہ اطہار کو حاصل ہے، اور وہ ہے مشاہدہ، جس کی گواہی خود قرآن کریم نے دی ہے. شہود و مشاہدہ. انبیاء اس طرح سے اللہ سے فرامین یا ہدایت نہیں لیتے جس طرح تعلیم و تعلم
کے ذریعے سے ہم لے رہے ہیں۔ اس طرح سے انبیاء کی نہیں ہوئی تعلیم اللہ کی جانب سے۔ انبیاء کی تعلیم جس کا عنوان رکھا گیا ہے وحی، وحی کے ذریعے ہوئی ہے۔ وحی ایک خاص ہدایت ہے جو مخصوص ہے ان ہستیوں کے ساتھ، اس سطح کے شاگردوں کے ساتھ اور متعلموں کے ساتھ، کہ جو پاکیزگی نفس میں اور تکمیل صلاحیت میں ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ ان کے لیے ایک اور باب دروازہ بھی کھلتا ہے بصیرت کا، جسے مشاہدہ یا شہود کہتے ہیں۔ اور جو انبیاء کی راہ پر چلتے ہیں لیکن نبی نہیں ہیں، وحی نہیں ان کے اوپر نازل ہوتی، یعنی وہ کیفیت الہام جو وحی کہلاتا ہے یا کیفیت تعلیم جو وحی کہلاتی ہے، یہ مختص ہے نبیوں کے ساتھ۔ انبیاء کے بعد جو اوصیاء ہیں ان کے لیے بھی یہی در کھلا ہے، اور جو اوصیاء کے بعد تابعین ہیں ان کے اپنے درجے تک یا اپنی نوعیت کے لحاظ سے ان کے لیے یہ در کھلتا ہے، ہر انسان کے لیے کھلا ہے، یعنی ممنوع نہیں ہے، محال کسی کے لیے نہیں ہے، نہ کسی عورت کے لیے نہ کسی مرد کے لیے، سب کے لیے یہ در، یہ راستہ کھلا ہے، لیکن ہے بہت طولانی و کٹھن راستہ ہے۔ جس طرح وحی تک ہر ایک نہیں رسائی پہنچتا، الہام ہر ایک نہیں پہنچتا، مشاہدہ ہر ایک نہیں پہنچتا، عقل تک ہر ایک نہیں پہنچتا، عقل خود نایاب ہے۔ عقل تک کتنے افراد پہنچے ہوں گے؟ آپ اگر عقلائے بشریت گنے معصومین کے علاوہ، معصومین کے بعد، تو انگشت شمار ملیں گے آپ کو عقلاء جو واقعاً عاقل کہلاتے ہیں، جن کے اندر عقل بیدار ہو کے، کامل ہو کے، یعنی بصیرت پیدا ہو کے تکمیل ہو گئی ہے۔ ورنہ صدر المتعلین کے بقول کے اکثر زننا ہیں، اکثر متوہمین ہیں، اکثر خیلاء ہیں، مختال ہیں، اکثریت اندر تفتیش عقلاء نہیں ہوتے، یعنی ان کے اندر وہ فہم، درایت عقلی بیدار ہی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ چونکہ لہو میں اپنی صلاحیتیں ضائع کر دیتے ہیں، لعب میں ضائع کر دیتے ہیں، الہام میں ضائع کر دیتے ہیں، خواہشات میں غرق رہتے ہیں، آزاد نہیں ہوتے، ان سے باہر نہیں ہوتے، اپنے آپ کو چھڑاتے نہیں ہیں، ان عادتوں سے آزاد نہیں کراتے اپنے آپ کو، اسیر ہیں۔ یہی تساقل الی الارض، دوسرا قرآن کریم کا فرمان ہے تساقل الی الارض، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اوپر آؤ تو زمین سے چپکتے ہیں، اور کشش زمین کی زیادہ ہے، نیچے زیادہ جھکاؤ ہے ان کا، چھوڑتے نہیں ہیں اس حیات کو یا اس عالم کو۔ اگر یہ اس کو ترک کریں اور تعالو، جس طرح انبیاء کا فرمان ہے تعالو، اوپر آؤ، اس نکلو اس مخمصے سے اور نکلو اس پستی سے، نکلتے نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں، ڈرتے ہیں کہ پستی سے نکلے تو کہیں تباہ ہی نہ ہو جائیں، محروم ہی نہ ہو جائیں کہ، اس لیے تساقل الی الارض رکھتے ہیں، زمین سے زیادہ چپکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرامین جو قرآن میں ہیں وہ بھی اللہ کے فرامین ہیں، جو حجج الہی، چونکہ اطاعت فرمان برداری و فرمان بجا آوری ہے، فرمان کہاں کہاں ہے تاکہ ہمیں اطاعت میں آسانی ہو، کہاں فرمان الہی کہاں سے لیں گے ہم؟ جتنا کلام خدا ہے، قرآن کریم فرامین خدا ہے، حجج الہی جنہیں خود اللہ نے مقرر فرمایا ہے ابلاغ دین و تبلیغ دین کے لیے، جیسے رسل و انبیاء ہیں اور ان کے اوصیاء ہیں، ان کے جو تعلیمات ہیں یہ فرامین الہی ہیں،
انہوں نے اپنی تعلیمات نہیں دی، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے فرامین ہمیں پہنچائے ہیں۔ اور عقل ہے، عقل بھی اللہ کا فرمان انسان کو پہنچاتی ہے اور سناتی ہے۔ یہ دائرہ ہے فرامین خدا کا۔ فرامین جب ہم کہتے ہیں اوامر، امر، فرمان برداری، تو اس میں اسباب تغلیب، اسباب غلبہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اوامر کا، ورنہ دو چیزیں ہیں، اوامر اور نواہی، دونوں چیزیں اطاعت کے زمرے میں آتی ہیں۔ امر بجا لانا، فرمان ماننا، اور جو نہی آتی ہے وہ بھی فرمان ہی ہے، فرمان کے زمرے میں آتی ہے۔ فرامین دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ممنوعات کے متعلق کہ یہ ارتکاب نہیں کرنا، یہ بھی فرمان ہے بمعنی عام، اور یہ کام انجام دو، یہ بھی فرمان ہے۔ اور تیسرا ایک فرمان کی شکل امر اور نہی کے علاوہ وہ ہے آگہی، آگہی بھی فرمان ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر ایسے نمونے موجود ہیں جہاں امر مصطلح، اصطلاحی امر نہیں ہے اور اصطلاحی نہی بھی نہیں ہے، لیکن آگہی ہے، انسان کو آگہی دی گئی ہے، معرفت دی گئی ہے۔ یہ معرفت خود فرمان رکھتی ہے اپنے اندر، یہ بھی اطاعت ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ نہیں ہو کہ ہم اوامر و نواہی میں اطاعت کا دائرہ محدود رکھیں، صرف پڑھنے کے بعد صیغہ امر میں، خصوصاً طلاب کے لیے جو لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں کہ اوامر وہی ہیں جو علم صرف نے بتائے ہیں، اوامر فرمان روا، فرامین فرمان روا، جو اوامر ہیں وہ بھی امر ہیں، جو نواہی ہیں وہ بھی امر ہیں، اور جو آگاہی ہے وہ بھی اس کے فرامین ہیں۔ یہ سب فرامین ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سب فرامین میں اطاعت کا دائرہ شامل ہے۔ اب آگاہی سے کیسے فرمان کا پہلو نکلتا ہے یہ بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد۔